بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو سی نیوز کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح اس ویڈیو کے اندر بھی ایک انتہائی اہم ٹاپک ڈسکس کریں گے کہ آج آنے والی آڈیو لیک نے ہلا کے رکھ دیا، کیونکہ اب دور چل رہا ہے اور مسلسل آڈیو لیکس سامنے آ رہی ہیں، اس لیے شاید لوگوں کی توجہ کافی کم ہو چکی تھی، کبھی کسی کی آڈیو لیک، کبھی کسی کی آڈیو لیک، تو یہ ایک مسلسل عمل چل رہا تھا۔ اس وجہ سے لوگوں کی توجہ اب ان آڈیو لیکس کی طرف اس طرح نہیں تھی جیسے 2-4 ماہ پہلے تھی، لیکن آج کی اس آڈیو لیک نے جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب کے صاحبزادے اور ان لوگوں کے درمیان ہے جو پی ٹی آئی کے پنجاب میں ٹکٹ کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، اس سے بہت سارے مختلف پہلو سامنے آئے۔ اس کے بعد اس کے اوپر شدید رد عمل بھی آیا، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس ملک کے اندر بھونچال آنے میں دیر نہیں لگتی، یہاں پہ حالات تبدیل ہونے میں بالکل بھی دیر نہیں لگتی۔ حالات کب، کس وقت، کس طرح، کتنی تیزی سے تبدیل ہو جائیں گے، ان کو سوچنا بھی شاید یہاں پہ مشکل ہے کہ اچانک یہ آڈیو سامنے آتی ہے۔ ابھی بات صرف آڈیو لیکس تک چل رہی ہے، ویڈیو پہ نہیں گئی ہے، اس کے بارے میں صرف یہ کہا ہی جا رہا ہے کہ جناب ویڈیوز بھی آئیں گی تو دیکھنے والے شرما جائیں گے۔ بہرحال اللہ بچائے، یہ آڈیو لیک سے بہت سارے مختلف پہلو سامنے آتے ہیں۔ ایک تو جسٹس صاحب کے بیٹے کی بارگیننگ کی صلاحیت سامنے آ رہی ہے کہ ان کے اندر کتنی صلاحیت ہے اور وہ معاملات کو کیسے ڈیل کر سکتے ہیں۔ معاملات بھی چھوٹے موٹے نہیں، کروڑوں روپے کے۔ یہ تو ان کی ڈیل ہے۔ اس وقت حکومت کسی عہدے پہ نہیں ہے ثاقب نثار صاحب، اس وقت نہ تو جسٹس ہیں اور نہ کچھ نہیں ہے، شاید کوئی لا فرم ہی چلا رہے ہیں۔ بہرحال ابھی بھی کروڑوں روپے میں رنگے جا رہے ہیں اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ اس چیز کو قبول بھی کر رہے ہیں، مان بھی رہے ہیں کہ ہاں یہ میرے بیٹے کی آواز ہے، لیکن کون سا برا کیا۔ چند دن پہلے بھی جو آڈیو لیک آئی اس کے بارے میں بھی ری ایکشن ایسے ہی دیا کہ جناب کون سا قیامت آ گئی اگر خواجہ رحیم صاحب نے میرے سے مشاورت کر لی۔ ٹھیک ہے، کوئی قیامت نہیں آئی، قیامت کس کے آنی ہے وہ تو ملک و قوم پہ آئے گی، ان پہ تو نہیں آئے گی۔ ان کا تو جو مقصد ہے وہ حاصل ہو گیا۔ اس آڈیو لیک کے اوپر بیس کرتے ہوئے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے کہ آج بھی وہ مورے پوری طرح سے متحرک ہیں جو 2018 کے اندر متحرک تھے، جنہوں نے اس وقت خان صاحب کے مخالفین کو ختم کیا، وہ آج بھی اپنی پوری تندہی سے کام کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اب پھر اقتدار مل جائے۔ مقبولیت کا رونا بھی رویا جا رہا ہے کہ بڑی مقبولیت ہے خان صاحب کی، بہت کچھ ہے، یہ سارا آرٹیفیشل ہے۔ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ چیزیں کھلتی جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک طرف یہ حکومت 1 سال تک کچھ نہ کرنے میں ناکام رہی، مہنگائی میں ڈبو کے رکھ دیا عوام کو، بہت سی مشکلات ہیں، یہ سارا کچھ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، یہ کتنی دیر تک ٹک سکتا ہے۔ اسی لیے الیکشن کا شور کیا جاتا ہے کہ جلد از جلد الیکشن ہو، اس سے پہلے کہ جھوٹ کی تاثیر ختم ہو، اس کا اثر ختم ہو، ہم اقتدار میں دوبارہ آ جائیں۔ حالانکہ ہونا یہی ہے، انہیں اقتدار دے دیں، 1 مہینے بعد وہیں پہ کھڑے ہوں گے جہاں پہ شہباز شریف صاحب کھڑے ہیں، کیونکہ حالات ہی ایسے بنائے جا چکے۔ تو اس آڈیو لیک میں سے پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ مورے یا وہ عناصر آج بھی پوری طرح متحرک ہیں اور اپنا پورا کردار ادا کر رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کو، شرم بھی نہیں آتی، انہیں ذرا سوچ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ صرف پیسے کی خاطر، اپنے مقاصد حاصل کرنے کی خاطر یہ ہر کام کر گزرنے کے لیے تیار ہیں اور کر رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ کس طرح سے روکا جا سکتا؟ ٹھیک ہے، لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ آڈیوز کون لیک کر رہا ہے، ان کو کس نے ریکارڈ کیا۔ حالانکہ آج کے اس دور کے اندر جتنی جدید ٹیکنالوجی سامنے آ چکی ہے، اب یہ کوئی مشکل ٹاسک بھی نہیں رہا، ہر عام خاص و عام کو اس سٹیج پہ گزرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ ساری صورتحال
اپنی جگہ پر، لیکن انسان کا اپنا کردار بھی تو ہوتا ہے، اس کی اپنی کچھ انا، اس کی اپنی کچھ عزت بھی تو ہوتی ہے کہ میں چیف جسٹس آف پاکستان رہا، اور اب پھر میں نے لوگوں سے کیسے کیسا طنز جو ہے اس کو بھی سنا، کسی نے بابا ڈیم والا کہا، کسی نے بابا رحمتے، کسی نے بابا زحمتے، کسی نے کچھ، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی جگہ پہ ڈٹے ہوئے ہیں، جو انہوں نے کرنا ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ ابھی بھی شدید رد عمل سامنے آیا، مریم نواز نے فوراً سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہہ دیا کہ دیکھیں ابھی تو ریٹائر ہو چکے ہیں، کوئی سیٹ نہیں ہے پاس، کسی بڑی پوسٹ پہ تعینات نہیں ہے، تو جب یہ پوسٹ پہ تعینات تھے تو اس وقت کی ان کی فرونیت کو کون سمجھ پائے گا، کیا کردار ادا۔ اس اسٹیٹمنٹ کے پیچھے ایک لمبا سیاق و سباق ہے، کیونکہ انہوں نے تو فیس کیا، جس طرح سے باپ کے ساتھ مریم واپس آئیں، اور پھر جس طرح سے اریسٹ کیا گیا، جس طرح سے آگے عدالتوں میں گیا، جس طرح سے سزائیں ہوئیں، جس طرح سے پھر آگے وقت چلا، بہت سارے نور لیگیوں کو جس طرح سے گرفتاریاں اور سب کچھ ہوا، وہ سب کچھ اپنی جگہ پہ، لیکن اب مریم کے اس بیان کے پیچھے یہ سارا کچھ، اسی طرح اور بہت سارے رہنماؤں کی طرف سے بھی اس کی سٹیٹمنٹ کے اوپر جو ہے نا وہ بیان آیا، اس آڈیو لیک کے اوپر۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری طرف ایمانداری کا لبادہ اڑا گیا، بڑی دیانتداری کا لبادہ اڑا گیا، بڑے حقیقی آزادی لوگوں کو بتائی جا رہی کہ جب ہم ہی تو رہ گئے ہیں بس حقیقی آزادی آپ کو لے کر دینے والے، باقی تو سب یہاں پہ جو ہے نا وہ فارغ ہے، تو ان کے پول بھی کھلنا شروع ہو گئے کہ پنجاب کی سطح پہ ٹکٹس، حالانکہ یہ بات ایک کلیئر ہے کہ باقی سیاسی جماعتیں بھی ماضی میں کچھ ایسا ہی کرتی رہی ہیں، ٹکٹ دیتے ہوئے اپنی مقبولیت کو کیش کیا گیا، اس سے پیسہ کمایا گیا، یہ مثالیں ملتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی پہلی دفعہ ہوا، لیکن جس انداز سے یہ ڈسکلوز ہوئے، پی ٹی آئی ڈسکلوز ہوئی، پہلے تو ٹکٹ ان لوگوں کو تھما دیا گیا جن کا شاید پی ٹی آئی سے دور دور کا بھی تعلق نہیں تھا، لیکن چونکہ مقبول جماعت ثابت کیا جا رہا ہے، اس لیے ہر ایک کی کوشش اقتدار میں آنا ہے، کل کو وزارتیں بھی چاہیے، یہ سب کچھ چاہیے، تو اس لیے ہر ایک کی کوشش کہ ٹھیک ہے مجھے مل جائے ٹکٹ، کیونکہ جیت کا ایک نشان جو ہے نا وہ بن جائے گا، اور میں کل کو کامیاب ہو کر جو ہے نا وہ اسمبلی تک پہنچ جاؤں گا۔ تو یہ ساری صورتیں اپنی جگہ پہ، یہ ہر ایک پہلو ایک اپنی جگہ پہ، لیکن یہ جو ایمانداری کا لبادہ، یہ بڑی دیانتدار، بڑے جو ہے نا وہ از خود اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا ثابت کرنے چلے ہوئے ہم، کہ میرے ارد گرد بھی بالکل ایسے لوگ ہیں کہ جناب جو کمالی کریکٹر رکھتے ہیں، جن کا کوئی ثانی نہیں ہے، تو یہ سارا کچھ بھی کھول کے سامنے آ گیا کہ اصل صورتحال کیا ہے، اصل میں ہو کیا رہا ہے اور ہونے کیا جا رہا ہے۔ صرف اقتدار کی جنگ ہے، اور اقتدار چاہیے بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور اس اقتدار کے لیے ہر قدم اٹھایا جا سکتا ہے، اس اقتدار کے لیے سب کچھ کیا جا سکتا ہے، یہ نہیں کہ صرف عمران خان صاحب ہی یہ کام کر سکتے، سارے ہی اس کام کر سکتے ہیں، کوئی بھی ہو، کسی ایک کا بھی نام لے لے اس ملک کے اندر جو ماضی میں گزر گیا، جو آگے آ رہے ہیں، جن کی اولادیں سامنے آ رہی ہیں، سبھی کا ایک ہی مقصد ہے، پیسہ، اقتدار، پروٹوکول اور فوقیت، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو اس آڈیو لیک نے کافی ہلچل مچائی، بہت سارا رد عمل سامنے آیا، لیکن جن کی آڈیو لیک ہے انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے نہ یہاں فرانزک ہونا ہے، نہ یہاں پہ کوئی رپورٹ بننی ہے، نہ یہاں پہ کوئی کارروائی ہونی ہے، نہ یہاں پہ کچھ ایسا ہونا ہے کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن لمحہ فکری ہے، عام آدمی بھی سوچنے پر مجبور ہو چکا ہے کہ یہ سب تماشا ہے کیا، کس طرح کا یہ تماشا چل رہا ہے اور کیوں چلایا جا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔